عمران خان جو ہے یہ انسان خراموں سے بھی آگے ہے، یہ نمک خرام بوٹ پالشی ملازم ہے فوج کا۔ کوئی کہتا ہے امت مسلمہ کا لیڈر۔ عمران خان نے مجھے 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے۔ میں یہ علامتی طور پہ لڑ رہا ہوں کہ یہ سب بلینئرز ہیں، خرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، اور یہ بوٹ پالشی بھی ہیں سارے، یہ سب پارٹیاں بوٹ پالشی میں، اور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں، کر یہ کچھ بھی نہیں رہے۔ تو میں نے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد میں جب تنقید شروع کی، انہوں نے میرے خلاف گالم گلوچ کرنی شروع کروا دیا، اور اس میں بشرا بی بی شامل۔ عمران خان کا جو ہے نا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ لوگوں پہ الزامات کی ہے۔ فوج کے نا سارے بوٹ پالشی ہیں۔ اب آپ امریکہ پہ ایک ڈائریکٹ الزام دے رہے ہیں، یار یہ تو کوئی اسٹیٹس پسند نہیں کرتا نا، اس ملک میں کوئی عقل کی اور شعور کی بات نہیں سننا چاہتا۔ ریحان کہتا تھا دیکھیں عمران خان کو آپ یہ کہتے ہیں، تو میں دیکھتا تھا وہ بڑے خوش ہوتے تھے، کئی دفعہ میری باتوں میں بھی انہیں تالیاں بجائیں۔ آپ بھی تو ایگزیکٹلی سیم کر رہے ہیں کہ آپ بھی عمران خان کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے۔ جو نیچے انڈر کرنٹس میں کھیل رہے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اصل نیریٹو ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے کہ میں نے اس سے ویوز اور یہ سب کچھ لینا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں، میں نے پارٹی بلڈ کرنی ہے۔ خان تو ایک موہرا رہا نا، بالکل تو اس کو لائے، اس کو یوز کیا، اس کو پھینک دیا، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے، بھٹو سے لے کے آج تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اور وہ کہتا ہے نا شعور دیا ہے، شعور دیا ہے، میرا خیال میں اس نے جو شعور ہے وہ ختم کر کے نا اپنا کوئی شعور دیا ہے جو کہ بے شعوری ہے۔ سر جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، مل کر کہو بلند آواز۔ سو ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسے آئیکن جن کو ہم لوگ دیکھتے رہے اپنے بچپن سے، اور اب ان کو ہم نے مورف ہوتے دیکھا انٹو a political personality، دی جواد احمد۔ سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم فرسٹ آف آل۔ ویری یونیک انٹروڈکشن ہے مجھ سے، کیونکہ اس طرح کا انٹروڈکشن عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، تو بہت شکریہ آپ کا سر۔ عوام راج پارٹی ایک آئی ہے منظر نامے پہ اقرار الحسن صاحب کی، کیا نام ہے؟ عوام راج۔ اچھا مجھے نہیں پتا۔ عوام راج پارٹی بالکل آج ہی اچھا جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں 15 جنوری، اچھا بالکل ریڈ کلر کا فلیگ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور ایک لیفٹسٹ سوشلسٹ پارٹی، برابری پارٹی پاکستان بھی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے۔ تو اسی سیناریو میں، اسی طرز میں ایک نئی پارٹی بھی آ گئی، پھر سینیٹر مشتاق صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی منظر نامے پہ آ رہی ہے، 3-4 پارٹی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا یونیک ہے جو آپ اگلے الیکشن سے پہلے لے کر آئیں گے، جو یہ 2 پارٹیز نہیں کریں گی اور جو برابری پارٹی کرے گی؟ یار دیکھو شاداب، یہ جو ریڈ رنگ کا فلیگ ہوتا ہے نا، یہ تو آج کل ہر کوئی یوز کر رہا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لال سلام، ان کو اتنا عقل ہی نہیں ہے لال سلام کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، کئی مذہبی جماعتیں ہیں جو اس طرح کے لفظ بولتی ہیں آج کل، اور لال رنگ بھی یوز کرتی ہیں۔ اگر اقرار نے یہ کیا تو یہ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے لال رنگ کو کیا سمجھا ہے۔ لال رنگ ایکچولی دنیا میں صرف انقلاب کی علامت نہیں ہے، یہ سوشلسٹ انقلاب کی علامت ہے، اور سوشلسٹ انقلاب جو ہے وہ ایک پوری پیراڈائم جو ہے اکنامک، اس کو بدلنے کا نام ہے، جو کہ پہلے سے اگر کیپٹلزم ہو کہیں پہ، فیوڈلزم ہو، کوئی قبائلی سسٹم ہو، تو اس کو بدل کے سوشلزم لے کے آنا، اس کی علامت ہے یہ لال رنگ جو ہے اصل میں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب پہلی دفعہ بہت بڑے پیمانے پہ جب اس کو کیا گیا، اسپریڈ کیا گیا کہ یہ ہمارا کلر ہے، تو وہ پھر جب رشین ریولوشن ہوا تھا اس وقت، اس سے پہلے بھی ایکچولی ہٹلر کا اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا آپ کو شاید پتہ ہی ہو کہ ہٹلر بھی ایک سوشلسٹ پارٹی میں تھا پہلے۔ تو اچھا، جب اسے نازیز جو مطلب اس کا جو پارٹی تھی، اس نے جب وہ پارٹی بنائی تو اس نے اس پارٹی کے اندر بھی وہ ریڈ رنگ ہی رکھا، اور اس کے اندر اس کا ایک نشان تھا۔ تو ریڈ رنگ سب لوگوں نے استعمال کیا ہے، سوشلزم کا نام بھی استعمال کیا ہے، لیکن برابری پارٹی ایک مستند سوشلسٹ پارٹی ہے جو کہ اس ملک میں ایک خاص لے کے آئی ہے ایجنڈا، وہ یہ ہے
کہ اس ملک کے اندر عوامی طور پہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو ایک تو سوشلزم کی تعلیم دی جائے، یہ ہوتا کیا ہے، اور پھر سوشلسٹ انقلاب برپا کیا جائے. لیکن ہم چونکہ جنگ و جدل کے فساد انتشار کے قائل نہیں ہیں، ہم بوٹ پالش بھی نہیں کرتے کسی کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ علم سے، تعلیم سے اور شعور دینے سے یہ ایک بات چلے اور ایک تحریک بنے، اور اس کے بعد ووٹ کے ذریعے لوگ جو ہے وہ انتخاب کریں اس سسٹم کا. جواد بھائی، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک مستند سوشلسٹ پارٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کلاس سسٹم کے اگینسٹ ہے. بالکل. تو ابھی بالکل آج ہی کی بات ہے کہ اجمل جامی صاحب جو ہیں ان کے مطلب میرے ساتھ وہ فیس بک پہ چونکہ ایڈڈ ہیں تو ان کی پوسٹ وغیرہ سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک تازیانہ آپ کے نام انہوں نے لکھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ آپ نے انہیں ایک لوور کلاس انسان کہا ہے. جی جی. تو یہ کیا کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، یا یہ پھر آپ نے انہیں کہا ہے، یا ان کی کوئی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو مجبور کیا انہیں ایسا کہنے پہ؟ نہیں، جامی کو پہلے تو پھر وہی بات ہے کہ یہ لوگ صافی بن جاتے ہیں. یہ مجیب الرحمان جامی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم بن گیا، یہ انٹلیکچوئل بن گیا، تو خاکسار ٹائپ لفظ یوز کر کے یہ بھی کرتا ہے، ایک دو اور لوگ بھی کرتے ہیں، درویش. ہاں درویش، اور یہ مطلب بیوقوفانہ باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں نا میں ویسے کوئی کرتا ہے نا تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا آدمی ہے اور یہ کیا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جامی کو عقل چاہیے، تھوڑی سی شعور چاہیے اس کو. میں نے بات جو کی تھی نا وہ یہ کی تھی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں. جی پلیز. ایک دن کہتا ہے کہ یہ جواد احمد صاحب جو ہے نا، یہ چونکہ یہ پرانا ان کا وہ دور ہو گیا ہے تو اب یہ اس طرح کی جو پارٹیاں لوگ بنا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. اور مجھے کسی ایسی خاتون سے جوڑ دیا جس نے بھی اس پارٹی کو اناؤنس کی تھی. تو اور وہ جو خاتون تھی وہ بھی عمران خان کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے. مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا یار یہ دیکھیں، میں تمام خواتین کی عزت کرتا ہوں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، آپ مجھے چھوٹا نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں جی اس نے پارٹی بنائی ہے وہ بھی کام ختم ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، یہ پارٹی بنا لی. ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم نے پارٹی سے نہیں بنائی کہ ہمیں اس سے شہرت چاہیے. شہرت تو میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہے پہلے سے، بلکہ میری شہرت خراب ہوئی ہے سیاست میں آگے، آپ کو پتہ ہی ہے. میں تو اس سے ایگری کروں گا. ہاں ہاں. تو اب اس نے جب یہ بات کی نا تو مجھے اس سے پہلے ہی تھوڑا سا نا اس پہ تھوڑی مجھے برا اس کا لگا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے کہ میرے ساتھ جب ملتا تھا اچھی طرح ملتا تھا، پھر اس نے ایک دو چار ایسی گفتگو کی ہیں، عمران خان کو زیادہ ہی کچھ اس نے وہ دیوتا بنانا شروع کر دیا. تو میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ میری کلاس کا آدمی ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے. اگر یہ بندہ، بلکہ میرا خیال ہے لوور مڈل کلاس کا ہی ہوگا، یہ میں نے کہا تھا، تو لوور مڈل کلاس کا ہوگا. اور یہ فیکٹ ہے. فیکٹ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکنامک کلاس ہوتی ہے نا آپ کی، آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایلیٹ ہو تو آپ کہو گے یار آپ شاید میرا یا تو مذاق اڑا رہے ہیں اور یا آپ مجھے بہت ہی تعریف کر کے. ہاں، تو آپ ایلیٹ نہیں ہو، میں بھی نہیں ہوں، میں اپر مڈل کلاس بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا آپ ہو کہ نہیں ہو. لیکن جامی اور میں اور میرے والد صاحب، ہم سب جتنے بھی لوگ تھے ہم سارے لوور مڈل کلاس سے. لوور مڈل کلاس کے ہم وہ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انٹیلیجنشیا کہہ لیں، انٹلیکچوئل. تو یعنی بیسیکلی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط طریقے سے. ہاں، میں نے اس کو یہ کہا تھا، میں نے کہا لوور مڈل کلاس کا شاید ہی ہوگا. اور یہ بجائے کہ اپنے طبقے کے لیے جو پارٹی بن رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ تو کم از کم اس کے خلاف تو بات نہ کرو. بالکل. اب اس بات کو اس نے پھر ایک اور رنگ دے دیا. اب دیکھو نا، ان لوگوں کو شعور چاہیے نا بیسیکلی. ٹرو کہ آپ کی جو توپوں کا رخ ہے وہ ہمیشہ عمران خان کی طرف ہی رہا ہے. اب ایک لمبے عرصے سے، مطلب 2017 اینڈ پہ 18 ہم لوگ پارٹی کا قیام دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل لیڈرز میں عمران خان سب سے زیادہ تنقید آپ. بالکل ایسا، بلکہ میرا خیال ہے 85% تنقید جو میری ہے وہ اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کو پرسنل دشمنی عمران خان سے؟ بالکل بھی نہیں ہے یار. تو کیا ریزن کیا ہے؟ لیجٹ ریزن بتائیے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ رہتے ہیں اس کو بغض عمران ہے، اس کے خلاف بات کرو عمران کے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو عمران خان کے بغض میں گرفتار ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، بندہ سنتا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو اس کی بڑی، آپ نے کہا لیجٹ، میں آپ کو بتاؤں اس کا ریزن تو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا. 2013 میں عمران خان نے مجھے 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے. لیاقت بلوچ صاحب کے سامنے 1 دفعہ کہا، یہ اس کے گواہ ہیں، بول بھی چکے ہیں لوگوں کے سامنے یہ بات کہ میرے سامنے عمران خان نے اس کو کہا اور اس نے کہا جی میں نے نہیں آنا. حالانکہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا، لیکن ان کا تاثر یہ بنا. میں نے بس معذرت کر لی تھی، یا میں نے اس طرف کیا ہی نہیں تھا. اور یہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ جب عمران خان نے مجھے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا. پھر ایک صاحب ہیں جو پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہیں، میرے ہم اثر ہیں، وہ مجھ سے کہا کہ جواد بھائی اس طرح
دو دفعہ اس نے مجھے کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ پارٹی میں وہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی بھر لے تو میں خود فون کرتا ہوں اس بات پہ. میں نے کہا یار میں نے نہیں کرنی, اور میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں, تو ان کی تو پارٹی رائٹ کی ہے. ابرار صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ابرار کی بات نہیں, وہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر سکتا یہ والی. اچھا, ابرار کے ساتھ میرے ایسے کوئی تعلقات نہیں ہیں. ہاں وہ ایک اور ہیں, لیکن وہ بھی اسی لیول کے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, چلیں ٹھیک, کراچی بیس. ہاں اچھا, وہ کیونکہ اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ آپ میرا نام نہ لیا کریں. صحیح ہے, کیونکہ میں سیاست میں نہیں ہوں, تو آپ کیا. صحیح ہے. چوتھی دفعہ عمران نے کہا جب 2013 میں ہی لاہور کا جلسہ تھا, تو عمران خان نے مجھے پھر ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ آپ لاہور کے جلسے میں آ جائیں. صحیح. میں نے معذرت کر لی اور میں نے کہا کہ میں تو اس وقت انڈیا میں ہوں گا, اور میں ایکچولی انڈیا مجھے جانا تھا اور میرا خیال تھا میری ڈیٹس پہ ہوں گا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ میں جھوٹا نہ پڑ جاؤں, مجھے اپنی نا کریڈیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے. صحیح. تو میں نے سوچا کہ میں نے انڈیا ہونا ہے ہر صورت میں اس دن, کہ برا لگتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے, لیکن میں نے جانا نہیں تھا, میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. احسن اقبال اسی ڈرائنگ روم میں آئے تھے, انہوں نے مجھے آ کے پی ایم ایل این جوائن کرنے کے لیے کہا تھا. میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے میرے ساتھ اسی ڈرائنگ روم میں 2013 میں. اچھا, اس کے بعد ذوالفقار گوندل جو ہیں, جو نظر گوندل کے بھائی ہیں, جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اب آج کل پی ٹی آئی میں ہیں. جی جی, اب وہ تو لوگ بدلتے رہتے ہیں پارٹی. انہوں نے مجھے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھ کے فون کیا تھا کہ یار پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لاہور سے ٹکٹ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. صحیح. تو میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے 2013 میں 2018 میں پارٹی بنا کے, مطلب 3 جنوری کو ہمارا یوم تاسیس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنوری سے جولائی تک کا ٹائم تھا, اس میں 6 مہینے ہیں صرف. 6 مہینے میں ہم نے پارٹی اناؤنس کرنے کے بعد کام کیا اور الیکشن میں اتر گئے. اور میں نے 3 جگہ سے جو الیکشن لڑا, یہ سارا پس منظر کیوں بتانا ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو. جی جی. میں نے ان تینوں سے لڑا جو رولنگ کلاس کے لوگ تھے. مجھے نہیں پتا تھا جیتے گا کون. اب آپ ذہن میں رکھیں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری سیاست میں آنے کے بعد جیتے گی کون سی پارٹی. بالکل. وہ تو جو بھی وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, یہ ہو گیا, اور ایک سمپل میجورٹی کے بعد ان کو ایک طریقے سے بنا کے تو ان کو حکومت دے دی گئی عمران خان. میں لڑا تھا عمران خان کے سامنے, شہباز شریف کے سامنے اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے. لڑنا میں نے کن کے خلاف تھا؟ عمران خان کے سامنے, نواز شریف کے سامنے اور آصف زرداری کے سامنے. لیکن چونکہ یہ دونوں الیکشن نہیں لڑے, نہ آصف زرداری لڑے نہ نواز شریف لڑے, تو میں پھر بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا اور شہباز شریف کے سامنے لڑا. صحیح. اب آپ مجھے بتائیں, ایسا آدمی کیوں کسی کے خلاف بغض رکھے گا؟ تینوں کے ساتھ خلاف لڑ رہا ہوں میں یہ علامتی طور پہ لڑ رہا ہوں کہ یہ سب بلینئرز ہیں, خرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. یہ ایک سینکڑوں کنالوں یا ہزاروں کنالوں میں رہتے ہیں. یہ رولنگ کلاس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملتے ہیں, دوستیاں ان کی, اور یہ بوٹ پالیسی بھی ہیں سارے. صحیح. یہ سب پارٹیاں بوٹ پالیسی بنی. اچھا, اب جب میں آتا ہوں, پی ڈی آئی جب آ جاتی ہے, تو ابھی پرائم منسٹر تو یہ ہے نا, اور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں, کر یہ کچھ بھی نہیں رہے. میں نے تنقید جب شروع کی, اس کے بعد یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا. یہ دیکھو, اب آپ کہہ رہے ہو نا کہ لوگوں کا گلہ ہے, کن لوگوں کا گلہ ہے؟ بھئی گلہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے, کوئی پی ایم ایل این کو گلہ نہیں ہے, کوئی پی پی ایس پارٹی کو گلہ نہیں ہے, کوئی کسی اور کو. ان کو کیوں گلہ ہے؟ اس لیے کہ یہ سارا وقت ایک ایسے آدمی کو گلوریفائی کرنے میں گزارتے ہیں, اور سوشل میڈیا ان کا ہر وقت لگا رہتا ہے. اب دیکھو نا, کوئی کہتا ہے امت مسلمہ کا لیڈر, کوئی کہتا ہے یہ لیڈر, کوئی کہتا ہے وہ. تو دیکھو, ایک آدمی کو باقاعدہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ وہ نہیں ہے میرے خیال میں. تو میرا یہ سیاسی فرض بنتا ہے کہ میں ہدایت چونکہ اپنی شعور کی دے رہا ہوں, میں بتاؤں کہ یہ بڑا رانگ نمبر ہے, یہ بڑا غلط آدمی ہے. تو میں نے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد میں جب تنقید شروع کی, انہوں نے میرے خلاف گالم گلوچ کرنی شروع کروا دی. اور اس میں بشرا بی بی شامل تھی, اس میں شہباز گل شامل تھا, اس میں ارسلان خالد شامل تھا, اظہر مشوانی شامل تھا, اور ایک جبران الیاس ہے جو باہر ہوتا ہے. یہ سب شامل تھے اس میں. اور یہ سب کے سب جو ہیں, انہوں نے مجھے گالم گلوچ فوش کروانی شروع کی. آج تک وہ جاری ہے. انہوں نے میرے ہاتھ سے, میں کہیں بات کرتا تھا تو ان کے کارکن یا ان کے عہدیدار وہ آ جاتے تھے اور آ کے نا ڈسرپٹ کرتے تھے سارا وہ, اور پھر یہ مجھے رپورٹ کرتے تھے, مجھے بلاک کرتے تھے. مطلب ایک کیمپین تھی پوری. تو مجھے بتاؤ کہ جب میری سپیس ہی کم کریں گے تو میں اپنی سپیس کے لیے لڑوں گا. میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا تھا اگر یہ مجھے کچھ نہ کہتے. تو یہ ریئیکشن ہے, اور ریئیکشن وہ والا نہیں ہے کہ جس میں آپ غصے میں آگے کرتے ہیں. یہ پالیٹکس میں اگر آپ گند کے اندر موجود ہیں نا, آپ فرض کرو گندے جوہر میں, اور آپ نے جوہر میں سے گند نکالنا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ باہر کھڑے ہو کے نکالیں. آپ کو گھٹنوں تک کم از کم اس میں جانا پڑتا ہے. لیکن بینگ اے فاؤنڈر آف اے پارٹی, اور ایک ایسے شخص کے طور پہ جو پارٹی کا روح رواں ہے اور پارٹی بنانے والا انسان ہے,
وہ اس طرح کی یہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ دیز آر نو بڈیز. فار ایگزامپل اگر آپ صرف کرٹیسزم کی بات کریں تو پھر سب کے لیول پہ آ کے ان کو جواب دینا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آپ کا معیار نیچے آتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ عمران خان کا جو ہے نا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ لوگوں پہ الزامات کی ہے. میں الزام نہیں دیتا کسی پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے وغیرہ وغیرہ. عمران خان کے بارے میں باتیں کرتا ہوں کیونکہ وہ جب ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ تو یہ بھی ہے, کیونکہ مجھے ان تینوں کو ایک جگہ پہ لانا ہے نا. باقی دونوں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا ہوئے میں لوگوں نے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوئے. لیکن جواب بھی اتنا زیادہ مطلب آپ ان لوگوں کو, اس اشرافیہ کو جو کہ لگاتار سیٹیں بدلتے بدلتے آ رہے ہیں, ان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے نا. ابھی بھی وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لا کے بٹھا دیا. تو مجھے ان کے خلاف بات کر کے, ایک سیکنڈ آپ مجھے بتاؤ, ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. پروپیگنڈا وار میں مجھے کس کے خلاف بات کرنی ہے؟ جو پروپیگنڈا میں بڑا ہے. پروپیگنڈا میں کون بڑا ہے؟ پی ٹی آئی بڑی ہے, اور وہ جس آدمی کو گلوریفائی کر رہی ہے, میں اس آدمی کو اس ملک کا سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں اس سیاست کا. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو جب میں ایک سمجھتا ہوں ایک بات, پھر وہ میرے ہی خلاف لوگوں کو اتار رہے ہیں, تو پھر ہوتا یہ کہ جواب فرض کرو ایک صحافی ہے, ایک عام لڑکا لڑکی ہے, ایک عام پوڈ کاسٹر کوئی ہے یا کوئی مشہور بھی ہے فرض کرو, وہ آ کے میرے ٹویٹر پہ بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ کیونکہ میں عمران خان کو کچھ کہہ رہا ہوں. وہ جب بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہی کرتے کیا ہے, یہ اس کا ٹویٹ اٹھاتے ہیں اور وہ پوری جگہ لے جاتے ہیں. وہ ایک اس آدمی کو پہلی دفعہ پتہ لگتا ہے ارے یہ تو مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, میں تو اتنا کچھ لکھتا تھا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ اس طرح کا نا ایک, آپ یہ سمجھیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ فیشسٹ سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا. یہ باقاعدہ ایک چیز کی تشہیر کرتا ہے کسی کے خلاف, اور ان کا پورا ایک میکنزم ہے کیونکہ انہوں نے بڑا پرانا یہ بنایا ہوا ہے. تو جب وہ اس طرح کرتے ہیں نا, تو وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کو جواب کئی دفعہ دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر جگہ تو وہ جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو اب عمران خان خود تو آگے کہہ نہیں رہا, مجھے تو وہ نہیں نہ کہہ رہا, اب اس کے جو لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ پوری سوشل میڈیا اس کو اٹھا کے ہر طرف چلا رہی ہے, تو مجھے کئی دفعہ اس کا جواب دینا پڑ جاتا ہے. مجھے جب لگتا ہے کہ دینا جواب ضروری ہے, اپنا موقف دینا یہاں پہ, کیونکہ یہ مجھے غلط طریقے سے پینٹ کر رہے ہیں, کئی دفعہ میں نہیں دیتا. تو میں ہر ٹویٹ کا جواب تو نہیں دیتا, لیکن کئی دفعہ مجھے لگتا ہے یہ دینا ضروری ہے کیونکہ میری سپیس کم ہو جائے گی اس سے سیاست میں. ابھی جو کرنٹلی ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ کی ٹیک بڑی کلیریفائڈ ابھی تک نہیں ہے. بڑی سمپل ہے, میں تو ہر وقت بولتا رہتا ہوں. عمران خان ایک فوج کے نا سارے بوٹ پالچی ہیں یہ, اور فوج کے زیادہ تر یہ احسان فراموش بوٹ پالچی ہیں زیادہ تر. ان میں سے جب بھی فوج نے کسی کو پہلے اقتدار دے کے, اس کو شان شوکت دے کے, اس کے بعد اس کو نکالا ہے نا, تو یہ سب لوگ فوج کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں اس ٹائم پہ. اچھا, عمران خان جو ہے یہ احسان فراموش سے بھی آگے ہے, یہ نمک حرام بوٹ پالچی ملازم ہے فوج کا. بہت ہیوی آپ الفاظ ہمیشہ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ اس آدمی نے کیا کیا ہے, اس آدمی نے, یا بھی میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اسے اگری کریں نہ کریں, اس آدمی نے میرے ملک کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. 2022 میں جب یہ آدمی اپریل میں ابھی اترا نہیں تھا 2022 میں, تو آپ کو پتہ ہے 2021 میں ہماری پارٹی کی جو ممبر شپ تھی نا, ایک دن میں وہ 200 سے 300 ممبرس ہم بنا رہے تھے. صحیح. کئی دفعہ ہم 700-800 ممبر بھی گئے, لیکن میں ایوریج بتا رہا ہوں. اور ہماری جو فون کالز تھیں وہ 1000 تک بھی ہم گئے, لیکن ہماری عام فون کالز آ رہی تھی 500-600 ایک دن میں ہمیں فون کالز آتی تھی. صحیح. جو ہماری پارٹی کے بارے میں پوچھتے تھے سارا. کیوں؟ کیونکہ 2018 سے لے کے 2021 تک جو کچھ عمران خان نے پہلے بھی کہا ہوا تھا اپنے بارے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور پھر جو وزیر اعظم بننے کے بعد تقریر کرنے کے بعد کہا تھا, وہ بھی وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا. تو لوگ اس کے خلاف آہستہ ہونا شروع ہو گئے, لوگ گالیاں بھی نکالتے تھے, برا بھلا بھی کہتے تھے, بڑی اس کے خلاف ایک وہ چل رہی تھی عوام میں. ایک دم کیا ہوتا ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی امریکی سازش, پھر وہ امپورٹنٹ گورنمنٹ, پھر ایک اور لفظ بولتا تھا یہ غداری, پھر مطلب اس طرح کے لفظ بولے اس نے, وہ سارے جھوٹ تھے. بھئی امریکی سازش اگر آپ کے خلاف ہوئی تو سب کے خلاف ہوئی ہے. امریکہ کہیں نہ کہیں تو انوالو ہوتا ہی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کے کہنے کے, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے جب نکالا تو اب آپ امریکہ پہ ایک ڈائریکٹ الزام دے رہے ہیں. یار یہ تو کوئی اسٹیٹس پسند نہیں کرتا نا. آپ اپنے ملک کے, جیسے جھگڑا نے بعد میں کیا کیا, اس نے کہا جی IMF کے پاس ہم نے نہیں جانا. مطلب یہ حد تک چلے جاتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. مجھے اس سے پھر صحیح طرح جو اس وقت نا غصہ چڑھا. میں نے کہا یار یہ آدمی بالکل اب پاگل ہو گیا, اس کو اب صرف اقتدار چاہیے, اور یہ پاگل بنا رہا ہے, اور لوگوں کو ایک دم سے اپنی طرف لے لیا.
ظاہری بات ہے آپ جب کہیں گے جی میرے ساتھ جاتی ہوئی اور یہ اصل میں امریکہ نے کی ہے تو امریکہ سے بڑا تو آپ کو پتا نعرہ ہی نہیں کوئی. میں نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف جانا شروع ہو گئے. ہماری ممبرشپ کا کیا بنا؟ ہماری ممبرشپ 200-250 ایوریج سے 3-4 یا 7-8 ایوریج پہ آ گئی. صحیح. کین یو امیجن؟ دیکھو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں جب تک آپ پالیٹکس کریں گے نہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے ڈائنامکس. آپ جب تک کریں گے نہیں اس کو آپ اس کے اندر قربانی دیں گے پیسے نہیں ڈالیں گے اپنے. ہم واحد لوگ ہیں پارٹی ہے جو اپنے پیسوں سے پارٹی چلاتی ہے. لیکن جواد بھائی تو انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو رکھ لیا اپنے سامنے ایک ٹارگٹ کے طور پہ. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پارٹی اس کا منشور اس پارٹی کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن یا پھر اپیل اس کی ایسی ہوتی کہ لوگ کسی ایسی چیز کی وجہ سے دور نہ جاتے؟ اس پارٹی میں بھی کچھ پرابلمز ہیں. شاداب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. عمران خان کی ساری پالیٹکس جو ہے نا جو بلڈ ہوئی ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف اور آصف زرداری کا نام لے کے ہوئی ہے. یہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ سیاست میں جیسے ایک لفظ ہوتا ہے پولیمکس مطلب جس میں آپ سامنے کھڑے ہو کے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے یعنی چاہے وہ نظریاتی ہو چاہے وہ شخصی ہو کوئی بھی تو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو یہ تو بہت بڑا انٹیگرل پارٹ ہے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ انقلابی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا خاص طور پہ سوشلسٹ انقلابی پالیٹکس. کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی وہ جو ہے نا پرودھان نے اس نے فرینچ بہت بڑا وہ سوشلسٹ تو نہیں تھا لیکن ایک لبرل اور تھوڑا سا لیفٹسٹ بھی تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا دا فلاسفی آف پاورٹی. میں کیونکہ لوگ جو جن کو نہیں اس طرح سمجھ آئے گی کہ غربت کا فلسفہ تو کہ غربت کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ مارکس نے وہ کتاب پڑھی. مارکس کو بڑا غصہ چڑھا کارل مارکس کو. اس نے کہا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پتہ اس کو کچھ ہے نہیں نہ اکانومی کا نہ کچھ کا ایک فلسفی سا ہے یہ آ گیا اس کے اندر. اس نے اس کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی نہیں جس کا نام تھا دا پاورٹی آف فلسفی. اس نے کہا فلسفے کی غربت. کیا بات. تو وہ جو کتاب تھی وہ ایک اتنی شاندار کتاب ہے. آپ جب اس کو پہلے والی کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے یہ تو کمال باتیں کر رہا ہے لیکن جب مارکس نے اس کو ریفیوٹ کرنا شروع کیا نا کہ کر کے اس نے اس کے بخیے ادھیڑ دیے. تو لینن مارکس ٹروٹسکی اس کے علاوہ ماؤ زے تونگ کو آپ دیکھ لیں اس کی کتابیں آپ جو تحریریں پڑھ لیں ریڈ بک آف چائنا پڑھ لیں وہ ہر جگہ آپ کو رولنگ کلاس کے خلاف بات کرتا نظر آئے گا. اور جب بات بھی وہ کرے گا تو نام لے کے سب نام لے کے کرتے ہیں. یہ اس طرح نہیں کرتے کہ لینن کے بھائی کو مروا دیا تھا زار نے کیونکہ وہ زار کے خلاف روز تقریریں کرتا تھا. تو دیکھو پہلی بات تو یہ کہ پولیمکس سب سے ضروری چیز ہوتی ہے انقلابی پالیٹکس میں کیونکہ آپ نے بندے کو دکھانا ہوتا ہے یہ آدمی ہے کیونکہ لوگ اسی کو جانتے ہوتے ہیں نا. نظریات کے اندر گھسنا کتابیں پڑھنا وہ لگتا ہے بوریت لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن وہ کہنا کہ یہ بندہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بندہ اس کے خلاف ہے اور جو یہ کہتا ہے وہ اس کے میں خلاف ہوں تو لوگ پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس ملک کے اندر میں آپ کو اصل بات بتاؤں. فرض کرو شاداب آپ بڑے انٹیلیجنٹ مجھے لگے ہو آپ مجھے ایسے لگا جیسے آپ تھوڑا سا آپ کا اسکالرلی پرسوٹ بھی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں ایج بھی آپ کی بڑی تھوڑی ہے. میرے خیال سے اس ملک کے اندر جب آپ پارٹی میں آؤ گے کسی میں اور پارٹی اپنی بنانے کی کوشش کرے گا تو آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک بات سمجھ آئے گی اس ملک میں کوئی عقل کی اور شعور کی بات نہیں سننا چاہتا. یہ بات تو آپ کی بالکل آپ جتنی مرضی باتیں کر لو لوگوں نے کہنا یار پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تو یہ ریحان طارق ایک لڑکا ہے جی اس نے نا وہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. وہ کئی دفعہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر جاتا ہے لیکن میں چلو کہتا ہوں کوئی بات نہیں. یو ٹی میں میرا بہت پرانا جونیئر تھے آپ بہت زیادہ جونیئر ہے. وہ مجھے بلایا کرتا تھا ایلومنائی کے فنکشنز میں احسن اقبال صاحب میں ہم سب بیٹھتے تھے. ہمارے سینئر تھے ہم لوگ ڈیبیٹس کرتے تھے تو ہمارے سینئر مجھے اچھا لڑکا ہے لیکن چونکہ اب اس نے بھی پوڈ کاسٹ چلانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اس کے پوڈ کاسٹ میں گیا ہوا تھا. اس میں سارے لڑکے لڑکیاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سارے کے سارے جب میں کوئی بات کرتا تھا تو ریحان کہتا تھا دیکھیں عمران خان کو آپ یہ کہتے تو میں دیکھتا تھا وہ بڑے خوش ہوتے تھے. کئی دفعہ میری باتوں میں بھی انہوں نے تالیاں بجائیں لیکن کئی دفعہ انہوں نے اس کی باتیں بھی بجائیں گے. تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہو نا آپ کو عمران خان نے شعور دیا تو لیفٹ اور رائٹ کا فرق بتا. لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پہلے نے کیا کہا وہ ہم نے بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے.
اچھا میں نے اس کی کنڈیشن لگائی تھی, کہتا ہے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے مطلب صحیح اور غلط. میں نے کہا یار صحیح اور غلط نہیں ہوتا لیفٹ. دوسرا کہتا ہے مطلب لیفٹ اور رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں اور بایاں. آپ بلیو کرو ایک میں نے ہاتھ اٹھاؤ جس کو پتا ہے یار, کو تقریباً 80-90 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. That's very sad. آخر میں ایک لڑکا تھا, وہ کوئی پختون مطلب پختونخوا سے کوئی آیا ہوا تھا لڑکا, اس نے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پختونخوا میں بلوچستان میں سندھ میں نا تھوڑی سی لیفٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں. یہ ANP وغیرہ کو میرا خیال ہے تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں آپ. میں تو کبھی بھی نہیں مانتا کہ ہمارے علاوہ آج تک 79 سال میں کبھی بھی کوئی سوشلسٹ پارٹی بنی ہے عوامی سطح پہ. چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو میں یہی کہنے لگا تھا اس کو بالکل نہیں مانتا, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں ہمیشہ ڈے ون کرتے رہے جب تک ان کا جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ آصف زرداری رہے گا تو وہ کبھی بھی سوشلسٹ پارٹی نہیں بن سکتے. آپ جب ہم نے بھی بات کی کہ عمران خان کی مکمل سیاست کا دار و مدار رہا ہے تنقید پہ, ان دونوں پہ 80% 90%, میں تو اسے کہوں گا کہ 100% ہی, بیکاز آف کورس ان کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی جو وہ جلسے جلوس کے اندر کہیں, چونکہ عوام سننا چاہتی تھی کہ کوئی ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا گالی دے رہا ہے جو لوگ ہمیشہ سے ان کے اوپر قابض رہے, تو ان کو بڑا اٹریکٹ کرتا تھا اور وہ ان کا لو بن گیا, رومانس بن گیا ان کا. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ بھی تو ایگزیکٹلی سیم کر رہے ہیں کہ آپ بھی عمران خان کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, تو اس کو ٹارگٹ کیا اور اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ آئے اس سیناریو کے اندر, اس ڈائمینشن کے اندر جو پالیٹکس کی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں اس سے پریگمیٹک اپروچ سے اس سے میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ پیراڈائم میں لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے, کیونکہ جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں نے کس کے خلاف بات کرنی ہے تو مجھے ہر طرف جو نظر آتا ہے نا, ہر طرف وہ مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اسی کے خلاف بات کرتا ہوں. کیونکہ سیاست میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہوتی ہے, آپ سیاست میں اس ایشو پہ بات کریں, اس آدمی پہ بات کریں, اس پارٹی میں کے بارے میں بات کریں جو پارٹی اس وقت لوگوں کے شعور پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے. باقی پارٹیوں کو, اور انقلابی پارٹی کی میں بات, ہم جو انقلابی ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں جس کو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں. جو نیچے انڈر کرنٹس میں کھیل رہے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. لوگوں کا تو دیکھو نا, اس ملک کے اندر جو ڈیبیٹ آج کل ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہے کیا؟ ڈیبیٹ پالیٹکس میں صرف ایک ہے, وہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں لڑائی ہے. ایسی ہے نا, یہی ڈیبیٹ ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں کہاں سے نواز شریف آتا ہے, کہاں سے اس میں زرداری آتا ہے, کہاں سے اس میں مریم نواز آتی ہے. یہ تو مریم نواز کی جو لڑائی چھوٹی موٹی بنا رہی ہوئی ہے نا انہوں نے, یہ PMLN کے سوشل میڈیا کے اندر اس کو گلوریفائی کرنے کے چکر میں یہ تھوڑا بہت بنا دیتے ہیں. ادروائز یہ اصل نیریٹو پاکستان کا اس وقت یہ نہیں ہے کہ PMLN یا پیپلز پارٹی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بوٹ پالیسی ہیں, PTI والے کہتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن اصل نیریٹو ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے, اور اسی نیریٹو پہ PTI پوری کھڑی ہوئی ہے, اور اسی میں ان دونوں کو بھی رگڑتی, ان کو بلٹل کرتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب میں یہ بات کروں گا کسی کے بارے میں بھی, کسی اور پارٹی کے بارے میں نے فرض کرو جانا ہے مٹن لینے, میں نے مٹن کھانا ہے, میں نے مٹن لینے جانا ہے, لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں پہلے چکن کی دکان پہ چلا جاتا ہوں, اور میں چکن کی دکان پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ چکن آج پتہ نہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی مزیدار ہے کہ نہیں ہے, تو میں اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. یا میں بیف کی دکان پہ چلا جاؤں, میں نے مٹن لینا ہے تو میں ٹارگٹ پہ جانا چاہیے, ٹارگٹ پہ جائیں. تو اسی طرح میں عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ جب میں ٹویٹر کھولتا ہوں, فیس بک کھولتا ہوں, یوٹیوب کھولتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ویوز کس چیز لوگوں کے آ رہے ہیں, دیکھتا ہوں کہ نیریٹو کون بنا رہا ہے, تو وہ تو PTI بنا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ٹھیک بات ہے پرسیپشن کی حد تک, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں, یہ بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اس سے ویوز اور یہ سب کچھ لینا ہے, میں اس لیے کرتا ہوں میں نے پارٹی بلڈ کرنی ہے. پارٹی بلڈ کرنے کے لیے اگر مجھے ویوز ملتے ہیں, پارٹی بلڈ کرنے کے لیے میرا نام آگے جاتا ہے, میری پیغام جاتا ہے, اور اگر کسی آدمی کو ہٹ کرنے سے ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے جو پہلے سے دوسروں کو ہٹ کر رہا ہے, تو میں وہ کرتا ہوں. میں ایک جنرل آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر چینج لے کر آئیں, اور یہاں کے لوگوں کو جس طرح سے آپ کی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ 1 تولہ
सोने के बराबर या 4 लाख रुपए हम हर शख्स की तनख्वाह कर देंगे, और इस तरह की और बहुत सारी लुक्रेटिव अच्छी चीजें हैं जी। जो आप बताते हैं अवाम को, वेरी अट्रैक्टिव। हाँ जी। तो आप उस बंदे को जो एलिफेंट इन द रूम है उसको क्यों नहीं डायरेक्टली टारगेट करते रादर देन टारगेटिंग खान और एनीबडी एल्स? बिकॉज खान तो एक मोहरा रहा ना, बिल्कुल कि ऐसा उसको लाए, उसको यूज किया, उसको हाँ फेंक जी, दिया, दूसरों जी। के साथ भी ऐसा करते रहे, भुट्टो से लेके आज तक ऐसे ही चलता रहा। जी, जी। तो डायरेक्टली व्हाई नॉट कॉलिंग देम आउट जो कि ये सब कर रहे हैं? मुझे आ गया समझ। अब देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे तो हम था जो क्लासिकल लेफ्ट है ना, हम उससे डिसएग्री करते हैं। Okay. आप तो बात करें इन लोगों की, इनके साथ तो आप हम समझते हैं कि नजरियाती बहस भी नहीं हो सकती, सही। क्योंकि इमरान खान ने एक दफा कहा था, मैं बड़ा हंसा था, और वो कहता है ना शऊर दिया है, शऊर दिया है। मेरा ख्याल में उसने जो शऊर है वो खत्म करके ना अपना कोई शऊर दिया है जो कि बेशऊरी है। असल में उसने सियासत से दूर किया लोगों को, सियासत के अंदर एक्टिविज्म के अंदर लाया है, लेकिन एक्टिविज्म विदाउट आइडियोलॉजी के अंदर लेके आया। कोई आइडियोलॉजी होती है ना एक्टिविज्म की, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इमरान खान को बाहर निकालो, बस ये आइडियोलॉजी है। तो उसने एक बार क्या कहा, कहता है अब कोई लेफ्ट और राइट नहीं रहा दुनिया में, अब सिर्फ राइट एंड रॉन्ग की सियासत है। अब आप देखो शदाब, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप मुझे एक बात बताओ, फर्ज करो मैं इंग्लैंड जाता हूँ और मैं वहाँ इंग्लैंड के लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग ना अपने लिए आवाज उठाओ, आप तो मलका को भी उठा के बाहर फेंको। सही। ये क्या आपने मलका रखी हुई है, मोनार्की या आपने वो जो मोनार्की है, ये क्या आपने इंसान की गैरत और हमीयत के ऊपर भी एक ताज़ियाना है ये जिसपे आप बैठे हुए हैं। मैं उनसे जाके कहता हूँ, और मैं साथ ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप ना शराब पीना बंद कर दें। अब वो शराब पीते हैं ना तो वो उसको राइट समझते हैं, ठीक है, ये उनका राइट है। वो ये मेरा रॉन्ग अगर है तो इस पे सियासत कैसे हो सकती है? ये मेरा रॉन्ग है, ये उसका राइट है। बिल्कुल सही। राइट एंड रॉन्ग रिलेटिव होता है, बिल्कुल ऐसे ही। सियासत के साथ उसका सिर्फ वहां ताल्लुक बनता है जहां भी आप लोगों की रोजी रोटी के बारे में डिबेट कर रहे हो, तो उधर आप देखते हैं कि कौन ज्यादा राइट है, कौन ज्यादा रॉन्ग है, और ये भी ज्यादा राइट ज्यादा रॉन्ग, क्योंकि कोई एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग तो उसमें भी नहीं होता। लेकिन जब आप आदमी इस तरह की बात कर दे कि जी राइट एंड रॉन्ग की, अब क्या हुआ कि ज़ुरान हमदानी सोशलिस्ट के तौर पे जीत गया है न्यूयॉर्क में। exactly. तो इमरान खान से पूछेंगे भाई आप तो कहते थे लेफ्ट और राइट, रहा ही नहीं, राइट एंड रॉन्ग की सियासत है। मैं इसी तरफ आने वाला था, ये मेरा अगला सवाल था कि ज़ोहरान ममदानी के, क्योंकि मैं आपकी नहीं आप मैं वापस आ जाऊँ तो आपने जो असल सवाल पूछा, आपने कहा कि हमने ये क्यों फिर क्योंकि ये कहा जाता है, सॉरी के खिलाफ एक सवाल में थोड़ा सा एडिशन कर दूं, माजरत के साथ बात काट रहा हूं, इट्स नॉट वेरी पोलाइट बट नॉट एट ऑल यार, कि अगर यू हैव बीन वेरी पोलाइट माशाल्लाह। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो पार्टी है, इसमें मैंने जैसे कहा कि व्हाई यू आर नॉट कॉलिंग देम आउट, एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज, ये रीजन इसकी इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अवाम में ये तासुर भी फिर पाया जाता है कि शायद आपकी पार्टी बराबरी पार्टी पाकिस्तान के पीछे भी शायद फिर वही लोग कार फरमा है जो बकिया पार्टियों को लाते हैं फिर फेंक देते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपने भी एक बात कही है, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। यू कैन इवन बी इम्पोलाइट विद मी टू सम एक्सटेंट, जिस हद तक भी आपको एक सख्त बात आप करते हैं तो दूसरा आपको पता होता है दूसरा इसका जवाब देगा। exactly. मतलब अगर आप ये करते हो, मतलब विदाउट बीइंग derogatory, यूजिंग derogatory words for me, exactly. तो वो मैं इम्पोलाइट कभी मसला नहीं करता, कोई नहीं मुझे होता। तो इसलिए मैं पहले बता दूं कि आप सख्त इसके बाद और भी सवाल कर सकते हो, जितने आपका दिल करता है आप करो। थैंक यू। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमारा एक क्लासिकल एक लेफ्ट जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ हमारा एक इख्तलाफ है। हम समझते हैं कि तबकाती सियासत शऊर से स्टार्ट होती है। सही। शऊर देने के लिए आपको जब सामने देखना होता है कि शऊर अभी है क्या सियासी लोगों का, तो आपने देखना होता है कि बाकी पार्टीज इनको क्या शऊर दे रही हैं। तो हम पहले ये करते रहे और बड़ा अर्सा कम करते रहे हैं कि हमने आम लोगों की बात की, हमने कहा आम लोगों की हुकूमत, आम लोग आए। अब वो इकरार जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो मेरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के वाले से हिसाब से कर रहे हैं। मैं तो 2018 से ही बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो अब करनी शुरू की है। लेकिन हुआ ये है कि जब हमने ये बात की ना बार बार, लोगों को ये बात सुननी नहीं थी। लोगों को सुनना था नहीं आप, वो देखते भी नहीं थे। वो कह रहे थे यार नवाज शरीफ ने इस इमरान खान के बारे में ये कह दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इमरान ने एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा। अब देखो ये ऐसा है जैसे मैं यहाँ पे मैच खेल रहा हूँ एक छोटी सी ग्राउंड में, और मैं बड़ा खुश हूँ कि यार मैं बड़ा अच्छा खेला हूँ, आज मैंने छक्के मारे हैं ऐसे कि जो कि शायद अफरीदी भी नहीं मार सकता, फर्ज करो। और मैं एक्चुअली समझता हूँ कि ठीक बात है, मैं समझता हूँ फर्ज करो। लेकिन उसी टाइम पे मैच हो रहा है कदाफी स्टेडियम में
اور روز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ ہی نہیں رہا کوئی. تو جب ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ اب ہمیں جانا چاہیے کہ ہم سوشلسٹ ہیں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار اس ملک میں سوشلزم کا نعرہ ماروں گا, لوگ کہیں گے اور بھی بوریت والی بات. جب ہمدانی جیتا نا الیکشن, اب پاکستانیوں نے دیکھا کہ ڈیموکریٹک سوشلزم یہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے کہا وہ تو ہے مسلمان, ہاں اس لیے آپ کو پتا ہے پاکستانی بڑے جذباتی لوگ ہیں, مذہبی ان کے اندر ایک بہت زیادہ وہ جذباتیت ہے. انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے, پورے پاکستان میں مسلمان ممدانی سوشل میڈیا پہ چھا گیا. میں نے کہا جواد احمد یہ صحیح ٹائم ہے, اب آپ سوشلزم کا نعرہ جو اعلان ہے وہ کر دیں, اناؤنس کر دیں کہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. پہلے بھی کوارٹرز کو پتا, جو بڑے کوارٹرز ہیں سب کو پتا ہے کہ جواد احمد کیا کر رہا ہے, لیکن عوام کو سوشلزم ہم نہیں بھولتے تھے. ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ہوگی, میں کیمرے میں بول رہا ہوں, اگر یہ ہمیں شعور دینے سے روکیں گے. سیاسی پارٹی کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک پیراڈائم ایسا بنائے جس کے اندر نظریاتی بحث ہو سکے اور اس میں معاشی, سماجی اور سیاسی تینوں چیزیں ہوں. ہم وہ پلیٹ فارم ابھی بنا رہے ہیں. مجھے ڈائریکٹلی کسی بھی ایلیمنٹ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر میں کسی سے لڑتا ہوں تو نہ تو دیکھو انہوں نے مجھے بنایا ہے, نہ وہ بنا سکتے ہیں. میں تو ووٹ پالیسی کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا. میری تو غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں مڈل کلاس لائف میں خوش ہوں. یار مجھے کیا چاہیے, میں تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میں تو اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میری جیسی لائف بھی نہیں گزار سکتے. تو مجھے اس لیے اگر اسٹیبلشمنٹ مجھے اس شعور کو دینے سے روکتی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا, میں پھر کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے میں بولوں گا اور میں کہوں گا یہ غلط ہو رہا ہے. اب وہ دیکھو نا, ہماری تو یہ لڑائی بھی نہیں شروع ہوئی اقتدار کی, تو میں پہلے ہی وہ جی آپ اسٹیٹمنٹ کو نہیں کچھ کہتے یار, آپ میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. اور جب اس بات پہ اس ملک میں ایک ہوگا نا, ایک گھمسان کا رن پڑے گا کہ یار یہ سوشلسٹ لوگ ہیں, یہ کیپٹلسٹ ہیں, یہ ساری پارٹیز کیپٹلسٹ ہیں, صرف برابری پارٹی سوشلسٹ ہے. جب ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس ملک میں ریفارمز کیا کرنے ہیں. ہم نے آرمی میں بھی ریفارمز کرنے ہیں, بیوروکریسی میں, ملٹری اینڈ سول بیوروکریسیز دونوں میں ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. ہم نے ایون جو مذہبی کنٹرول ہے اس ملک کے اندر, مذہب کے تھرو جو کنٹرول لوگوں کو کیا جاتا ہے, اس میں بھی ریفارمز کرنے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے بدل دیں اگر ہم دو تہائی اکثریت سے آ جائیں, تو ہم تو بہت بڑی بڑی چیزیں سوچ رہے ہیں. اب میں اس لیے کیونکہ عمران خان کو انہوں نے نکال دیا ہے, اور بھائی ووٹ پالیسی کو ہم نے نکال دیا, میں کیا کروں؟ تو اس لیے میں اس میں نہیں پڑتا. میں بالکل جواب آ گیا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی ضرورت نہیں. بالکل آپ کا جواب آ گیا کہ بنیادی طور پہ ابھی اٹس جسٹ ٹو ارلی ٹو فائٹ دیٹ فائٹ, کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شعور کے اوپر اگر سوالیہ نشان اٹھے گا تو پھر آپ پتھر باندھ دیں گے آواز کے ساتھ. اچھا شاداب, ایک بات آپ مجھے اور بتاؤ, آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں اور آپ نے اس کا 100% جواب دینا ہے, اور آپ دے بھی لوگے مجھے پتا ہے. فرض کرو اس ملک کے اندر ایک طبقاتی سوال کھڑا ہو جاتا ہے امیر غریب کا, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئی پی پیز کو نیشنلائز کر لیں گے آتی, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے ڈالا ہوا, کھرب روپے کما گئے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. عمران دوبارہ بھی آ جائے تو ان کو نہیں روک سکتا, کیونکہ اس کے اندر سے ہی وہ لوگ بھی ہیں, اس کے دوست ہیں سارے. رزاق داؤد اس کا دوست رہا ہے, وہ بابر جو تھا وہ بھی اس کا دوست تھا, وہ سارے آئی پی پیز کے اندر ان لوگوں کے بڑے وہ رہے ہیں. اب اسی طرح نواز شریف وغیرہ ہیں, اسی طرح آصف زرداری وغیرہ ہیں. تو دیکھو آئی پی پیز کو ہم نیشنلائز کرتے ہیں, ہم اس ملک کے اندر ریاست کے پلیٹ فارم سے ہم انڈسٹری لگاتے ہیں, کیونکہ یہ تو انڈسٹری لگانے والے ہیں نہیں. وہ انڈسٹری جو ایگرو انڈسٹری ہے, جو بیسک انڈسٹری ہے, ہیوی میکینیکل انڈسٹری جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, وہ ہم اگر لگاتے ہیں, اور ساتھ ہم لینڈ ریفارمز کرتے ہیں, زمین سے اوپر زمین سے نیچے جو بھی چیزیں ہیں وہ ریاست خود دیکھے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے. وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے, جو مرضی کری جاتے ہیں لوگ. ایک 3 مرلے کا مکان بنانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ کیا یہ 3 مرلے کا مکان بنانے کے اس وقت قابل ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے اچھی طرح کہ ان کو نے بچت کر کے نا, جو یہ کماتے ہیں اپنے گھر پہ لگاتے ہیں, انہوں نے بچت کر کے 1.5 کروڑ روپیہ جمع کرنا ہے, تو وہ مکان بنے گا 3 مرلے کا. صحیح کہہ رہے ہیں, اور شاید اس سے بھی زیادہ, تھوڑے سے بعد اور زیادہ مہنگا ہو. زمین بھی ہے اور کنسٹرکشن بھی ہے. تو آپ جب یہ زمین کا معاملہ کریں گے ختم, لینڈ ریفارمز کریں گے, اربن اینڈ رورل بوتھ, آپ ریاست انڈسٹری لگائے گی, پاکستان کو انڈسٹریلائز خود کرے گی, اور ساتھ آپ آئی پی پی کو نیشنلائز کریں گے. تو اس ملک میں 4 لاکھ روپیہ عام آدمی کو دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کتنے ڈالر بنتے ہیں بھائی, کچھ بھی نہیں بنتا. یہ مطلب امریکہ میں جو اس معیار ہے, اتنے بڑی کیپٹلسٹ وہ ملک ہے,
اگر وہ کیپٹلزم کے اندر رہ کے اچھے بہت زیادہ دے سکتے ہیں تو ہم تو سوشلسٹ ہو کے ہم کیسے نہیں دے سکیں گے لوگوں کو, ہم دے سکتے ہیں آرام سے. تو اس وقت مجھے بتاؤ کہ جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی ادارہ ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ اب طبقاتی سوال کھڑا ہو گیا, غریب آدمی کو سمجھ آ گئی ہے کہ صرف یہ میری بات کر رہے ہیں. ابھی تو پروپیگنڈا ہمارا جا ہی نہیں نہ رہا لوگوں کے اندر. تو اگر یہ چلنا شروع ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کر, نہ میں ان کا بھول پہنچیا ہوں, نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ, اور نہ میری کوئی فائل ہے, ان کے پاس میری کوئی فائل نہیں ہے. ابھی لیسکو والا ایشو میں نے لیسکو کو لائن ناظر کر کے ان سے وہ ختم کرایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ آپ آنیسٹلی کر رہے ہیں تو کون آپ پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے کہ آپ تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کے اندر جو ریفارمز ہم نے کرنے ہیں اس کی راہ میں کوئی بھی ادارہ قائل ہو سکے گا. اگر اس ملک میں طبقاتی سوال کھڑا ہو جائے تو ہمیں تو جنگ و جدل کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب آپ خود بتائیے, آپ اب اس پہ تبصرہ کریں کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیلسٹک بھی اگر لگے یہ فرض کرو, لیکن آپ کو بہت ہی یوٹوپین ہے, آپ کو لگ رہا ہے نا, لیکن فرض کرو اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ اپریل 2022 کے بعد عمران خان نے جو شروع کیا پروپیگنڈا, اور ابھی تک چل رہا ہے 2026 میں جنوری میں, یہ 4 سال سے چلی جا رہا ہے. تو یہ کیسے سٹارٹ ہوا ہے؟ جب آپ نیریٹو, جب آپ کسی بھی ایسی چیز کو, اپنے بیانیے کو کسی بھی طریقے سے لوگوں تک لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ایسا افیکٹ بن جاتا ہے, ڈومینو افیکٹ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپلوسیولی, ناٹ ان نیگیٹو سینس, یا ایک اور لفظ ہوتا ہے کہ ایکسپونینشلی, ایکسپونینشلی وہ جب گرو کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ سب یوٹوپین جو نظر آ رہے ہوتے ہیں آئیڈیاز, وہ ایک دم پریکٹیکل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو. تو یہ ہم نے ہوتے دیکھا, ہسٹری کے اندر ہوا ہے یہ. جیسے بھی آپ نے ابھی کہا کہ اس اسپیسیفک ڈائنامک کی اگر بات کی جائے جس میں طبقاتی سوال کھڑا ہو جائے, لوگ جو ہیں وہ اس یوٹوپیا کو واقعتاً اپنے سامنے آئیڈیلائز کر کے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیں, تو میرے سامنے دوبارہ یہ کتاب آ جاتی ہے گورننگ دی انگورنیبلز, کہ اس ماحول کے اندر جو کہ ایک بڑی آنیسٹلی ہر ایک بندے کی اس کے بارے میں اپنی رائے ہے, بٹ آئی فیل لائک کہ کئی دفعہ اس ملک کے اندر عوام میں بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین اس بنیاد پر ہے کہ ان کا نظریہ صرف اور صرف سوسائٹی کی ویلفیئر سے نہیں نکلتا, بلکہ ایک سیکیورٹی نیشن کے پرسپیکٹو سے نکلتا ہے, یا ریلیجیس نیشن کے پرسپیکٹو سے نکلتا ہے, یا پھر سوشل کنسٹرکٹ سے نکلتا ہے, کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ٹو دیٹ, کہ ہم لوگ سوشلسٹ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہے کہ عام عوام کو بھی شاید پتہ ہی نہیں. اور آپ نے کہا کہ ریان بھائی کے شو کے اندر اس 80 طلباء جو کہ ینگ بچے بیٹھے تھے, جو خان کا نام سن کے اور خان کو لے کے, آپ پہ تنقید کو لے کے بہت خوش ہو رہے تھے, اگر ان کو لیفٹ رائٹ کا فرق نہیں پتا تو اٹس اے بگ کوسچن مارک. کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ, یہ اب میں جو سوال آپ کی طرف ڈائریکٹ کروں گا کہ اس یوتھ کو لے کے ہاؤ کین یو امیجن کہ یو کین میک دیٹ چینج, بیکاز دس یوتھ از ٹوٹلی برین واش ناؤ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, ان کو جس طرح برین واش کیا گیا ہے اسی طرح میڈیا, پروپیگنڈا, ایجیٹیشن, ایکٹیویزم, ویسے اس طرح ہم تمام اسٹیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی تو دیکھیں ہم اتنی ہم اس وقت مطلب کوئی اسٹیک نہیں رکھتے پالیٹکس میں, مطلب لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میرا نام پورے پاکستان میں آپ کو کہیں بھی جاؤ گے نا, گاؤں دیہاتوں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں نے اتنا کہا کہ میں بڑا مشہور آدمی ہوں, تو لوگوں نے اس کا بھی شکر لگا دیا. حالانکہ یہ بات پریکٹیکلی بالکل سچ ہے کہ میں ان 4-5 سنگرز میں سے ہوں جن کو گاؤں دیہاتوں میں, قصبوں میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں دادی نانی سب جانتے ہیں. اب وہ دادیوں جانتی ہیں, اور بھائی مجھے واقعی جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے گاؤں میں اگر آپ شہباز گل کا پوچھو گے نا کہ یہ کون ہے, کسی عورت سے, اس کو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کو جب آپ کہو گے نا کہ جواد احمد, اگر ہلکا تو ویسے وہ کہتی ہے صحیح ہے, وہ کہ ہاں وہ منڈا میں, اس کو پتہ نہیں ہماری ریچ کیا ہے. جیسے میری ابرار کی, بے شک میرے اس سے اختلافات ہیں لیکن سچ بولنا چاہیے, میری ابرار کی, یا شداد روئے, یا وہ کیا نام ہے افتاب اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب, ہماری جو ریچ ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اب آپ نے اگر اس کو دوبارہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ری وائٹلائز کرنا ہے, یا اس کو دوبارہ بلڈ کرنا ہے اس کے اوپر, تو وہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. لیکن آپ اگر اس طرح جانا شروع ہو جائیں لوگوں کے اندر, تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر میں یہ یقین نہ ہوتا مجھے نا شاداب, تو میں انجینئر آدمی ہوں, میں 1+2 والا آدمی ہوں,
تو میں بالکل یہ کام نہ کرتا جس میں پیسہ بھی لگا رہا ہوں اپنا, جس میں اپنی قربانی ہر چیز کی دے رہا ہوں, جس میں مجھے جو آسائشیں جو چاہیے ہیں وہ ان کی طرف جانے کے بجائے میں اپنی آسائشیں قربان کر کے وہی پیسے لوگوں کی پارٹی پہ لگا رہا ہوں. ابھی آپ کی مجھے پارٹی لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آپ کی پارٹی کے اندر کتنے افراد ہیں ٹوٹل؟ ہماری جو ٹوٹل ممبرشپ ہے نا وہ تقریباً, اب میں ایگزیکٹ فگر بولوں گا تو غلط شاید نہ ہو جائے, 30 سے 35 ہزار کے درمیان میں ہے. اور آپ کی پارٹی کا جو فائنانس سٹرکچر ہے اس کی انفیوژن کہاں سے ہے, مطلب پیسے کہاں سے؟ وہ سارے مڈل کلاس کے ہم لوگ ہیں. آپ خود سیلف فائنانس کرتے ہیں؟ ہاں سیلف فائنانس کرتے ہیں, لیکن ہم نے ایک طریقہ کیا تھا, ہم نے انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا تو اس سے ہوا یہ, شروع میں تو اس سے کوئی زیادہ پیسے جو نہیں آتے تھے منتھلی, لیکن کچھ عرصہ پہلے نا پاکستان کی بینکنگ سسٹم ایک دم بیٹھ گیا. تو جو ہمارا جو ان کا تھا نا اس وقت انٹرسٹ ریٹ یا جو بھی آپ کو واپس آتا, آپ اسلامی بینکنگ میں جائیں گے نا وہ آپ کو انٹرسٹ کی جگہ کہیں گے کہ میں اس کو خود متاثر ہوں کہ یہ پروفٹ ہے جی, چلو پروفٹ کہہ لیتے ہیں ہم, کہیں گے جی وہ جو پروفٹ آپ کو آتا تھا آپ کو پتہ ہے کتنا آ رہا تھا؟ فرض کرو آپ کو, میں ایک رف فگر دیتا ہوں, 1 کروڑ روپے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس وقت آپ کو پر منتھ جو ہے نا وہ تقریباً 1,10,20 ہزار روپے آ رہا تھا 1 کروڑ پہ. صحیح ہے. تو ہمارے جو پارٹی کے آپریشن تھے نا, جتنا پیسہ ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ سارے آپریشن اس زمانے میں تو پچھلے 3-4 سال میں تو اسی سے ہونا شروع ہو گئے. مطلب ہمارا انڈومنٹ فنڈ پڑا ہوا ہے کیپٹل, اور ہم جو کام چلا رہے ہیں پارٹی کا وہ پروفٹ سے چلا رہے ہیں. اب تھوڑا سا پروفٹ آیا ہوا ہے کم. اب ہمارا جو کیپٹل ہے نا اصل میں جو آپ سمجھو جو ہماری اوریجنل اماؤنٹ ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع, ہاں وہ ایسے ڈپلیٹ ہو رہی ہے. تو ہم اس کا اب دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, لیکن ہمارے اپنے پیسوں سے چلتی ہے پارٹی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے جواد بھائی کہ یار شاید ایک غلط سٹیپ لے لیا؟ نہیں سبحان, ایسا کبھی فیل نہیں آتا؟ یار میں نے کتنی دیر اور زندہ رہنا ہے. میں پہلے تو ایک بات بتا دوں آپ کو, جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ ہے انقلابیوں والا کام. یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا ہے, وہ بھی انقلابی تھے, سارے انقلابی تھے. اوتاروں نے بھی کیا ہے, وہ بھی انقلابی تھے. میں اوتار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابراہیمک نبی نہیں ہے, جیسے رام چندر جی, جیسے گوتم بدھ, جیسے بابا گرو نانک, اس طرح کے اور لوگ. اور پھر مطلب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم, مطلب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی یہ تمام لوگ اگر آپ ان کی اسٹرگل دیکھیں نا تو عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایلیٹ کے خلاف ہیں. اب بالکل آخری انالیسس میں یہی ہے. جیسے حضرت موسیٰ کھڑے کس کے سامنے ہوئے؟ فرعون کے سامنے. حضرت عیسیٰ کھڑے کس کے سامنے ہوئے؟ رومنس کے سامنے, جو کہ گاڈ سے اس زمانے کے. اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بھی بنو امیہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اسی طرح یہ بھی تینوں لوگ جو میں بات کر رہا ہوں اس خطے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پیچھے اربوں لوگ ان کو مانتے بھی ہیں. تو ایک تو یہ تمام لوگ, اور پھر جتنے انقلابی میں جانتا ہوں, مطلب جو ان کو میں سمجھتا ہوں, جیسے کارل مارکس سے سٹارٹ کریں, فریڈرک اینگلز, اس کے بعد لینن, ٹروٹسکی, پھر ماؤ زے تونگ, اور بہت سے لوگ ہیں, چے گویرا. میں اس قبیلے سے ہوں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا آدمی ہوں, میں کس پہ کھڑا ہوں. میں اسی لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی عزت کرتا ہوں, کیونکہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے. مجھے کوئی خرید نہیں سکتا, مجھے کوئی بوٹ پالش نہیں کرا سکتا میرے سے کوئی اس طرح کا کام کرائے, کیونکہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے. جب میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے, میں ایک مڈل کلاس لائف کی گزارنا چاہتا ہوں, اس سے اوپر جانا بھی نہیں چاہتا. تو دیکھو میرے ہوں گے 4 انجام, ان میں سے وہ چاروں میں بتا رہتا ہوں. یا تم سوشلزم لے آئیں گے میری ڈیتھ سے پہلے, تو میری جو ایک طبعی موت ہوتی ہے 15-20 سال بعد ہو جائے گی, یا تم یہ لے آئیں گے, یا مجھے انکارسریٹ کر دیا جائے گا, جیل میں ڈال دیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے مجھے قتل بدل کر دیا جائے, یا مجھے ہو سکتا ہے کہ موقع مل جائے اور جب مجھے اس طرح کا سچویشن نظر آئے تو میں ملک سے باہر چلا جاؤں. تو ان 4 انجام کے اوپر ہی میں کھڑا ہوں بالکل کانشیسلی. مجھے پتا ہے کہ میرا انجام جو ہے ان چاروں میں سے ایک ہونا ہے, تو اس لیے مجھے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نا. ہاں, روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان چاروں میں سے مجھے کوئی مجبور کیا جائے, میں ایک سٹیپ اٹھاؤں. ادروائز ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے, ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو کر رہے ہیں نا یار. میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا, اس کی اگر اس کے اندر کوئی غیرت ہے اور شرم ہے اور اس کے اندر شعور ہے, یہ والا جس کو ہم کہتے ہیں خودی, جیسے علامہ اقبال خودی کر کے چلے بھی گئے. کسی کو آج سمجھ نہیں خودی ہے کیا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چیزیں جو ہیں جو لوگوں کو مل رہی ہیں اس کو نہیں مل رہی,
وہ اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ وہ ہے ہی بیچارہ وہ جیسے کہتے ہیں نا مسکین ہے, مجبور ہے, غریب ہے, وہ بے کس ہے. تو اصل میں اس کے اندر جو اصل کمی ہے نا جس کے لیے وہ لڑ نہیں رہا, ایک تو یہ کمی ہے کہ لوگ ایسے آ نہیں رہے جو اس کو بتائیں کہ یہ اسٹرگل کر سکتے ہو تم, لیکن اس کے اندر جو کمی ہے نا وہ ہے کہ یار وہ اس کے اندر نا غیرت حمیت بالکل سو گئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا خدا کی جو ہے یہ اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے جب تک اس نے طبعی موت نہیں مرنا جتنی وہ امیروں کے لیے ہے. لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں تم تو بیچارے یار کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان, میں آپ کو آخری مثال دے کے اپنی یہ والی بات بند کرتا ہوں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور اس کو آپ کچھ چیز دیتے ہیں تو بچہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے. غریب کا بچہ چھوٹی سی میٹھی کوئی چیز کھا کے بھی خوش ہو جاتا ہے. امیر کا بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں اب تو میرے پاس آپ نے ریل گاڑی لا کے دی, اگلی دفعہ آپ مجھے جہاز لا کے دیں, وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان دونوں کو بٹھاتے ہیں نا ساتھ, یہ میں آپ کو بڑی نفسیاتی بات بتا رہا ہوں, صرف بچے بالکل چھوٹے جو بھی بول بھی نہیں سکتے, آپ ان دونوں کو ساتھ بٹھا دیا, غریب اور امیر بچے کو, اور آپ نے امیر بچے کو یا غریب بچے کو دونوں میں سے ایک کو آپ نے کوئی کھلونا دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا, تو ڈیفینیٹلی وہ لڑیں گے آپس میں. کچھ دیر بعد وہ مقابلہ بازی ہو جائے گی نا کہ میرے پاس ہے اس کے پاس کیوں نہیں ہے, یا مطلب میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے. لیکن اس لڑائی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ہے دوسرا اسے چھین لے, اگر وہ اسٹرانگر بچہ ہے, جو کہ دنیا میں کیپٹلزم میں ہوتا ہے یہ. اور یہ بھی مطلب سرمایہ داری نظام کا ہے ہی مقابلہ بازی کا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اسے چھیننے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو کٹے چھوٹے اور وہ ریٹین کرے, وہ آپ کو لے کے نہ جانے دے. جیسے انقلابات جو ہوتے ہیں, میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گا ٹرانسلیٹ کے, کئی انقلابات ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایک بچے کو جس کو آپ نے کھلونا دیا ہے وہی کھلونا آپ دوسرے کو بھی دے دیں گے نا, تو وہ بچے ایک تو سکون میں آ جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوستی ایسی ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کا کھلونا دے دیں. سوشلزم یہ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ سوشلزم کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایور یو نیڈ ان دس ورلڈز مارکیٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the bazaar market which is called bazaar in Urdu. I'm talking about market as market economy. تو اگر آپ اس مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جاتی ہے, مسئلے نہیں ہے, تو آپ کیوں مقابلہ کرنا ہے؟ کیوں؟ ہاں ایکسیلنس کا مقابلہ پھر بھی رہے گا, ایکسیلنس ایک دوسرے سے بڑھنا وہ انسان کی فطرت ہے. لیکن یہ میرے پاس یہ زیادہ چیزیں ہوں اس کے پاس نہ ہوں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میرے پاس بڑی کار ہو, اس کی چھوٹی گاڑی ہو. اب ناروے, ڈینمارک, سویڈن میں سوشلزم نہیں ہے, لیکن وہاں ایک سوشل ڈیموکریسی ہے. آپ کو پتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہی ہوگا, وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے نا وہ ٹرام میں جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار کون گاڑی نکالے اور وہ ادھر جائے, او چھوڑو یار میں ٹرام میں چلا جاتا ہوں, ساتھ تو جانا ہے. اور لوگ چھوٹی گاڑیاں رکھنا پسند کرتے ہیں بجائے بڑی گاڑیوں کے. وہ کہتے ہیں یار بڑی گاڑی کا ایک تو مینٹیننس کا مسئلہ ہے. تو دیکھیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, مقابلے بازی کا جب تک رجحان انسانوں میں رہے گا, اس طرح کی مقابلے بازی کہ میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں, میرے پاس زیادہ بڑی چیزیں ہوں, میرے پاس زیادہ اہم چیزیں ہوں, میرے پاس زیادہ افادیت والی چیزیں ہوں, دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو, میں بتا سکوں کہ میں اس ریس میں تم سے آگے ہوں. اس دنیا میں لڑائی ہوتی رہے گی, مذہب پہ, فرقے پہ, نسل پہ, قوم پہ, علاقے پہ, جینڈر پہ لوگ لڑتے رہیں گے, اور یہ ختم نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا یہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اتنی سائنس ٹیکنالوجی, پھر اتنی ریشنلزم کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا. آپ کو پتہ ہے, آپ اچھے خاصے فلسفی ہو چھوٹی عمر میں, تو اتنا کچھ لکھا گیا ہے. یہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے. اب بجائے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں, آپ لوگوں کو صرف یہ کہتے ہیں صبح اٹھو اور اس کے بعد کام کرنا شروع کر دو, اور کام کرنا شروع کرو اس لیے تاکہ تمہارے بچے روٹی کھا سکیں دن کی. یہ بڑی زیادتی ہے. اتنی بڑی دنیا میں جہاں پہ اتنی پروڈکشن کی کیپیسٹی, پروڈکٹیو کیپیسٹی اتنی بڑی ہے, ہر چیز دی جا سکتی ہے, لیکن آپ یہ نظام چلانے کے لیے لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے. یہ وہ شعور ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیں. ابھی میوزک کے ساتھ عمر گزر گئی, ٹھیک ہے, تو کیا یہ جیمنگ اور ان دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ یار بڑی کم ہوتی ہے, لیکن میرے جو پرانے دوست تھے نا, جوپٹرس کے خاص طور پہ جو لوگ تھے, ان میں سے ایک دو لوگ جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس سے یہ کرنا چاہتا تھا. بس میری فیملی جانتی ہے, میرے سب لوگ جانتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو کہ ایک تھوڑا سا وہ کہ مجھ سے فون کرتے ہیں, اور یار جواد یار کیا بن رہا ہے, پھر آپ کیا کر رہے ہو, یہ تو میں ان کو بتا دیتا ہوں. جن لوگوں کا میرے یہ ایسپیکٹ میرا چھپا ہوا تھا, ان لوگوں کو تو
کیونکہ میوزک کی وجہ سے میری دوستی تھی, تو کوئی میوزک کا کام کروں گا تو ان سے رابطہ ہوگا, ادروائز مجھے تو میوزک سے بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں یار. 1 کروڑ روپیہ مانگتا ہوں میں شو کا, اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے شو نہیں کرنا. تو مجھے پیسوں کی نا کوئی لالچ والچ ہے کوئی نہیں. اب کوئی ایک بندے نے مجھے کہا کہ جواد بھائی اگر کسی نے آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا, میں کہوں گا, میں کہتا ہوں اس کو, پھر میں کہوں گا مینیجر کو کہ وہ غلطی ہو گئی تھی, وہ 2 کروڑ تھا اصل میں. لیکن جیسے کاز کے لیے کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ مطلب پارٹی کا کاز ہے, کاز بہت بڑا ہے, تو عمران خان کی فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں, ایک بڑا انیوژل سا کوشچن آپ سے کروں, عمران خان کی کوئی 2-4 اچھی باتیں تو ہوں گی جو آپ کہیں گے کہ یار یہ اس کی اچھی بات ہے. اس کی اچھی باتیں بھی جو ہے نا بڑی سیلفش باتیں ہیں, لیکن وہ اچھی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کرتا ان کو یوز اپنے لیے ہی ہے, لوگوں کے لیے نہیں کچھ کرتا. یہ میرا پکا اس کے بارے میں یقین ہے میرا. آپ کو پتا ہے جب ورلڈ کپ اٹھایا نا اس نے, وہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. اس نے ورلڈ کپ اٹھایا تو کہتا ہے ایٹ دا ٹوائلٹ آف مائی کیریئر آئی ہیو فائنلی مینیجڈ ٹو ون دا ورلڈ کپ. اور بھائی تمہاری ٹیم کھڑی ہوئی ہے, تم نے تو ورلڈ کپ میں سوائے سیمی فائنل فائنل کیے, اور وہ بھی تم نے بڑی سلو بیٹنگ کی, تم نے کچھ کیا ہی نہیں پورے ورلڈ کپ میں. نہیں جواب بھی اچھی بات ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ جو فزیکل ٹریننگ کرتا ہے نا اپنی, جو وہ ایکسرسائز کرتا ہے, ہاں وہ میرا خیال ہے کہ بہت زبردست بات ہے. دنیا کے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں نا جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات اس کے اندر اچھی ہے. ایک میرا یہ خیال ہے کہ چاہے اس کا کوئی بھی اس کی وجہ ہے, چاہے وہ اس کو روحانیت کے غلط سبق پڑھائے گئے ہیں, جعلی قسم کی روحانیت, اور یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کیا کیا جا رہا ہے کہ ایسے ہو جائے گا, تم یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, تسبیح کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا. لیکن وہ اس پہ جو بھی اس کو سمجھایا جاتا ہے نا, اگر وہ سمجھ لینا کہ ہاں ایسے ہی ہو جائے گا, کم عقل سے ہی سمجھے, وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, مطلب فوکس ہو جاتا ہے اگر بات پہ ایمان لے آئے. ہاں مطلب وہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ چاہے اپنا نقصان کرے یا ملک کا نقصان کرے, قوم کا نقصان کرے, تو وہ اسے کنوکشن پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ عقل سے, وہ کہتے ہیں نا عقل ہے وہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبِ بام, عشق ہے محو, عقل ہے محو تماشائے لبِ بام. لبِ بام. ابھی یہ جو شعر ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کودنا ہوتا ہے نا عشق کے لیے, تو آپ جب کودتے ہیں تو عقل والے تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھو, اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں, تو اور وہ تو بہت ہی وہ مطلب بڑی ہستی تھی, ان کا خدا کے ساتھ جو بھی ایک رابطہ تھا وہ تو ہمارا ہو نہیں سکتا. انہوں نے جو کیا ہوگا نا, کچھ اس کے پیچھے کوئی ریشنل ضرور ہوگا, لیکن اگر کوئی عام آدمی یہ کرے گا نا تو عجیب ہی لگے گا. زیادتی ہے نا, اس کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مطلب میں کہوں کہ یار تم میرے پہ اتنا بلیو کرتے ہو کہ تم جانتے ہو نا کہ میں صوفی ہوں, اور تمہیں جانتے ہو نا کہ میں خدا کے کتنا قریب ہوں, اور لوگ کرتے ہیں یہ, تو تم اس پہاڑی سے چھلانگ لگاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اب وہ بندہ جو چھلانگ کا دیتا ہے وہ تو مر جائے گا, سمپل بات ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو عقل ہے نا, یہ پہلے آتی ہے اس ترجیح میں, اور جب عقل پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر عشق کا مرحلہ آتا ہے. آپ اگر بے عقلی سے کھڑے ہو گئے نا کسی چیز کے اوپر, تو بڑی زیادتی ہے. 2 باتیں ہو گئی, تیسری ایٹ لیسٹ 3 تو بتائیں گے. اچھا چلو میں تیسری کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک تو یہ جھوٹ بہت بولتا ہے نا سب میں, مجھے اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا. میرا خیال ہے کہ اس کو مارکیٹنگ کی اور میڈیا کی جو سینس ہے نا, اور سیلف کرٹیسزم اس کے حوالے سے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ اتنا عرصہ میڈیا میں رہ کے, کیونکہ ذہن میں رکھو آپ بات کہ شوبز کا ہی ایک شاخ ہے سپورٹس, آف کورس یہ شوبز ہی ہے 100%. جب آپ سارا دن ایک ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں, آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں, تو آپ کے اندر ایک امیج بن رہا ہے نا. آف کورس ابھی شعیب اختر یہ سب لوگ اگر کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, ہاں تو شوبز میں ہے اس وقت 100%. تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر نا یہ اس نے کافی سیکھا ہے, اسی لیے یہ اپنا پروپیگنڈا اور نیریٹو جو ہے نا, یہ اوپر سے اس کے پاس وہ ٹیمیں ہیں, میرے پاس وہ ہے نہیں ٹیمیں, یعنی اسکرین سینس ہے, میرے پاس بھی یہ سینس ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ٹیمیں نہیں ہیں, اس پاس ٹیمیں بھی ہیں. تو یہ جب کوئی نیریٹو دیتا ہے نا ان کو سوچ سمجھ کے, تو وہ مجھے لگتا ہے وہ بڑا افیکٹو ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو میڈیا کی مارکیٹنگ کی جو سینس ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اس نے ڈیولپ کی ہے. صحیح. تو میں میوزک کی بات کر رہا تھا,
تو میں کہہ رہا ہوں کہ کاز کی بات جب میں کرنے لگا تو میں اپنی بات کو وہیں پہ کنیکٹ کروں گا کہ کاز کے لیے یہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہے اس میں یہ واپس بقول ان کے جو ایک پوڈ کاسٹ ان کی ان سب کی پوڈ کاسٹ تو نہیں، خیر وہ ایک ڈسکشن پینل ڈسکشن جس میں 92 کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ایک نجی چینل کے اوپر، یہ آپ نے شاید آپ کی نظر گزرا ہو یہ پروگرام، تو اس پروگرام میں رمیز راجہ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ورلڈ کپ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. ہاں اچھا ہاں. تو اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ چکا تھا. اچھا اس میں خیر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں چونکہ ورلڈ کپ چھوڑ چکا تھا، سوری کرکٹ چھوڑ چکا تھا، پیک ختم ہو چکی تھی، پیشن کرکٹ کا ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ شوکت خانم کا کاز بہت بڑا تھا اس لیے آئی کیم بیک اینڈ آئی فاٹ اینڈ لکیلی وہ جیت بھی گئے. تو پارٹی کا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا یہ کاز بہت بڑا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا آپ کو یہ شوز میوزک سے کسی نہ کسی طرح ٹچ نہیں رہنا چاہیے کہ اسی کیپٹل انڈومنٹ فنڈ کے کیپٹل کو جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس کو مزید ریفیول کیا جائے؟ اور اسے یار نقصان بڑا ہوتا ہے. میں نے یہ کر کے دیکھا کس حوالے سے نقصان؟ میں نے 2 سال پہلے نا یہ کام تقریباً ختم ہی کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ جب میں اسٹیج پہ چڑھتا ہوں نا اور میں گانے گاتا ہوں تو ہماری قوم جو ہے نا یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ موسیقی حرام ہے کہ حلال ہے. سینما اور ڈرامہ ماڈلنگ جو بھی اس طرح کے شعبے ہیں جس میں خواتین جو ہیں اسپیشلی، مرد جو مرضی کرتا رہے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا اپنا بھی یہ دل کرتا ہے ہم بھی کریں اس طریقے سے. منافقت بڑی ہے ہمارے اندر، مذہبی منافقت. دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا رہے جیسا بالکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم خود بالکل ویسے نہ رہیں. تو لیکن جب عورتوں میں بات آتی ہے نا تو عورتوں کو ایک دم وہ شروع کر دیتے ہیں آسٹرسائز کرنا، یا ان کو کہ یار یہ دیکھو اس عورت کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عورت ہے فرض کریں وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اس ملک کے اندر نا ساری عورتیں ڈرامہ دیکھتی ہیں. یہ ڈرامہ انڈسٹری شاید آپ کو پتا ہوگی، یہ عورتوں کی ویورشپ بھی ویسے چلتی ہے. گھروں کے اندر لوگ عورتیں مرد نہیں دیکھتے، اور عورتیں قسطوں پہ قسطیں دیکھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرتی ہیں. وہ تمہیں پتا ہے وہ اس میں یہ ہوا، اس لڑکے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ لڑکی بڑی چلاک ہے، اس نے وہ یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ملک میں بتا رہا ہوں کیسا ہے. وہ دیکھ رہی ہیں سارا کچھ، لیکن اپنی بیٹی شام کو کہتی ہے کہ اماں وہ میرے کالج میں نا ایک ماڈلنگ کا وہ ہے، میں کرنا چاہتی ہوں. خبردار جو تم نے ماڈلنگ کی دیکھ، سارا دن وہ وہی رہی ہیں، ان خواتین کو دیکھ رہی ہیں، ان کو پسند بھی کر رہی ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں کرنے دینا. ایسے ملک کے اندر جب آپ ایک سیاسی پارٹی بنائیں اور شعور کی بات شروع کریں اور آپ لوگوں کی ایجوکیشن کی بات شروع کریں اور آپ لوگوں کو سیاسی جنگ لڑنے کے لیے، سیاسی جنگ، کیونکہ ہم ویسے جنگ پہ بلیو نہیں کرتے، جنگ افساد پہ، تو سیاسی جنگ لڑنے کے لیے آپ ان کو آمادہ کریں، تو آپ اس کے ساتھ جب اسٹیج پہ چڑھ کے گانا گا رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ ایک دم آپ کا نا امیج وہ لے جاتے ہیں نیچے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر آج ماہرہ خان، اس کو میں بتا رہا ہوں ماہرہ خان کو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ملک کیا ہے، اگر آج ماہرہ خان کہتی ہے نا میں نے پارٹی بنانی ہے تو اس کے ساتھ جو ہوگا نا اس کا معلوم نہیں ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بالکل سمجھ رہا ہوں. کیونکہ ایک تو عورت، ویسے ہی لوگ کہتے ہیں وہ عورت نے کیا کرنا ہے. اس ملک کے اندر بیکورڈنس ہے، ایک مسوجنی بھی تھوڑی بہت، پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ بگٹری بڑی ہے. آپ کے عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عورت جو بیچاری کا ریپ ہوتا ہے وہ اس کے کپڑوں کی وجہ سے. ہاں، تو اس طرح کی ہماری قوم ہے. تو ان کو نہیں پتا کہ اصل میں سیاست کے اندر صرف برابری پارٹی تمام عورتوں کو مردوں کو وہ جو مرضی کریں، آپ کو وہ تحفظ بھی دے سکتی ہے اور آپ کو عزت بھی دے سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں نا، کسی کی ایسی کی تیسی کہ وہ آپ کو کچھ کہہ سکے. مثال کے طور پہ کوئی بھی کپڑے آپ پہننا چاہتے ہیں، اب یہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری عورتیں یہ تھوڑی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ مرد کے کپڑوں کے بغیر پھر رہے ہوں گے. انہوں نے پہننا ہے اپنے حساب سے، وہ پہنے. کوئی خبردار جو ان کی طرف انگلی بھی اٹھائے یا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح اگر کوئی انسان کوئی بھی بات کہنا چاہتا ہے اس ملک کے اندر تو خبردار کہ کوئی بندہ اس کے اوپر اپنی بات ٹھونسے. یہ صرف برابری پیڑھی کہہ سکتی ہے، کیونکہ ہم ایک پروگریسو پارٹی ہیں، ہم انلائٹنڈ پارٹی ہیں، ہم ترقی پسند، روشن خیال اور پاکستان کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، منطق کی بات کرنے والے ہیں. ہاں، اور انسانیت کی بات کرنے والے ہیں. لیکن جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، میں بہت پکا سچا مسلمان ہوں. میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے مذہب سے بھی اور ہر چیز سے، لیکن میں اپنا مذہب کسی پہ ٹھونسنا نہیں چاہتا. اور میں ریاست کی اب آپ اس کو چاہے جس طرح مرضی لو، مجھے ہو سکتا ہے ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے، آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، دوبارہ کر لیں گے اس پہ بات.
میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے. True. میں سمجھتا ہوں کہ 100%. ریاست کا اگر مذہب ہوگا تو ریاست کا فرقہ بھی ہوگا. 100%. پھر ریاست کے اندر لوگ جو ہیں وہ مذہب کو کنٹرول کے لیے استعمال بھی کریں گے, اقلیتوں کو. اقلیتیں صرف یہ نہیں ہے ہندو سکھ, اقلیت یہ بھی ہے کہ شیعہ اقلیت ہے, بریلوی اگر زیادہ ہے تو دیوبندی اقلیت ہے. بالکل. تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی. تو مجھے تو اس پہ بھی بات کبھی کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہماری پارٹی کے علاوہ پھر جینڈر کے جو ایشوز ہیں ہماری پارٹی کے علاوہ کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ہم دلیری کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. بالکل کوئی بھی کرتا نہیں ہے. یہ تو کنٹرول اور اپنا جو کمپرومائز ہے اس کے بغیر سیاست ہی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تھینک یو سو ویری مچ جواد بھائی, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. اور بہترین باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ ہم نے کی. میوزک ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, بٹ آئی فیل لائک کہ شاید یہ وہ ماحول ابھی ہے نہیں. نہیں, تو جتنا مرضی کرو. میں صرف شوز نہیں کرتا, میں میوزک بناتا تو رہتا ہوں. اچھا, میں گانے بناتا ہوں. گانے بناتے ہیں؟ ہاں, میں شوز نہیں کرتا. آپ کا ابھی موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ کیا رہا؟ یار ابھی میں نے ایک کیا تھا پاک سے زمین شاد باد, ایک گانا شاید آپ کی نظر سے گزرا. وہ تھا کہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی پلیز. عقاب کی طرح جیو, شیر کی دوبارہ سے کرتا ہوں. شور. بولا بہت ہے نا. عقاب کی طرح جیو, شیر کی مانند لڑو, میرے وطن کے پراسرار بندو. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. مل کر کہو بلند آواز, پاک سرزمین شاد باد, پاک سرزمین شاد باد. کیا بات, زبردست, بہترین. آپ کے سانگز اب ظاہر ہے کہ they are nostalgic as well as they live with me. Like for example for me, people like from 90s, ہم لوگوں کو تو خاص طور پہ کسی شادی کے اندر مہندی کے دن جب تک مہندی کی یہ رات نہ بجے تو مزہ نہیں آتا, جب تک وہ بندوں دی جان ہمیں ہوتا ارمان ہم یہ ہم لوگ نہ سن لے. پھر اسی طرح سے دوستی سانگ کبھی بھی کہیں پہ اگر کبھی بھی پیٹریوٹزم کی بات ہو تو بغیر دوستی کے آئی بلیو کہ یہ شاید تو I just have a quick request. وہ کیسا لگتا ہے میرا گانا؟ مجھے وہ اپنے دو گانے نا سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. ہاں پلیز. ایک مہندی کیونکہ وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں چلتا ہے, وہ بج رہا ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بات ہو نا جیتنے ہارنے کی, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. دس این آئیکونک سانگ, وہ مجھے اچھا لگتا ہے. I believe کہ یہ this is one of those songs جو کہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا. یہ this is going to stay, this came here to stay. چلو شکر ہے. تو یہ گانا تو مطلب I believe کہ اور honestly میں I think کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, but I feel like کہ جتنے بھی گانے آپ کے ہیں, آپ کے 4 البمس if I'm not incorrect, میرے 3 البمز ہیں, چوتھا جو ہے وہ متفرقات وہ پاکستان میں نہیں ریلیز کیا تھا, وہ صرف انڈیا میں ریلیز کیا تھا. پاکستان میں وہ جس کمپنی نے کرنا تھا اس کے ساتھ وہ معاملات اس طرح کے ہو گئے, وہ آدھے مجھے پیسے جو تھے وہ دے نہیں رہے تھے, تو پھر وہ پڑا تو ہوا ہے انٹرنیٹ پہ لیکن وہ ریلیز پراپرلی نہیں ہوا. اس کا نام تھا محبت اور انقلاب. محبت اور I guess کہ آپ کے جو ویکیپیڈیا پیج ہے نا اس پہ وہ ہے, اس کا مینشنڈ ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ تو ہے نا. ایگزیکٹلی. وہ سی ڈیز کیسٹس وہ ریلیز نہیں ہوا. تو میں اس طرف آنے والا تھا کہ جو آپ کے ہے نا جو سانگز ہیں ان سانگز میں ہم لوگ اپنا ایک تو بچپن تلاش تو کرتے ہیں, ہم 90s کے جو سب لوگ ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوگرافی ہے ان سانگز کی I feel like that still stays with us and it actually set the bar so high. وہ اتنا بڑا بار اس نے سیٹ کر دیا. I believe یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تو خیر عام پبلک کے لیے ہیں بھی نہیں کیونکہ یہ it's just a fan moment for me. وہ گفتگو جب کبھی ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ, کبھی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں, ڈاکومنٹریز وغیرہ اکثر جو بھی شوٹ کرتے رہتے ہیں, تو جیسے فار ایگزامپل آپ کا سانگ ہے اچھیا مجا جان, اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں وہ جو جپ کا جو شاٹ ہے اور اوپر سے جو نیچے کی طرف آنا کرین شاٹس آپ کے ہیں, پھر جو بیک گراؤنڈ ڈانسرز کی جو سنکرونائزیشن ہے, ایوری تھنگ واز سو پرفیکٹلی الائنڈ کہ اسٹل ہم اگر ابھی کبھی دیکھتے ہیں تو وہ وی اسٹارٹ کمپیئرنگ اٹ کہ یار ایسے
پھر اسی طریقے سے جو آپ کے سانگز ہیں جن کے اندر مطلب وہ کہندی ایک there is another song ڈھولنا No, no, ڈھولنا no. تو تھوڑا سا اور طرح کا the song that's on 80s theme جس میں آپ وہ بڑے مائک کے سامنے کھڑے ہیں بندوں دی جان ہمیں وہ یہ ہے نا بندوں کی جان ہے. تو اب اس کی جو مطلب ایک سٹوری چل رہی ہے اور پیرالل میں پیچھے سنگر کا بیوٹیفل. سو بیکاز یو نو when I میں دونوں کا نام لینا چاہوں جی گا جی کیونکہ please. ان کو کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے. ایک تو میں اور بندے کا بھی نام لوں گا, میرے ساتھ نا بہت عرصہ کام کیا ہے ساحر علی بگا نے. ہاں صاحب میں تو اس کو بگا ہی کہتا ہوں. اور ساحر علی بگا جب اس نے کہا نا کہ جواد بھائی میں کس نام سے کروں, میں نے کہا پورا نام لے, ساحر علی بگا, بگا نہیں لکھنا, ساحر علی بگا. نائس. تو اس حد تک بھی وہ میرے ساتھ, اس نے میرے ساتھ بہت کام کیا. تو ایک تو اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے میوزک کے اندر, اور اس کے بعد پھر وہ خود بھی سنگر اب بن گیا اور بڑا ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ویڈیو کے اندر ہے نا, تو دو لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایک جواد بشیر اور ایک احسن رحیم. تو یہ جو گانے ہیں نا زیادہ تر وہ ان دونوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور آمنہ خان نے بھی یہ جو چچیا مجاجاں والی, اس میں آمنہ خان بھی ساتھ تھیں, جو آج کل ایک ڈرامے میں بھی آ رہی ہیں. پتہ نہیں کون سا ڈرامہ تھا اس دن میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایکٹنگ متفرق ڈرامے آج کل. ہاں تو وہ another song of yours. میری بیگم صاحبہ دیکھتی ہیں اچھا, نا, تو میں جب آ جا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے کبھی کبھی, تو میں نے ان سے کہا یہ تو وہ خاتون ہے. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا انہوں نے تو احسن رحیم کے ساتھ مل کے یہ اچیا مجاجاں والی بھی بنایا ہوا ہے, دوستی بھی بنایا ہوا ہے, کافی سارے گانے ہیں جو بنائے ہوئے ہیں. your song like it's my December song basically. آپ کا ایک گانا بن تیرے بن تیرے کیا, مطلب وہ دسمبر میں کبھی اور کبھی ایسا کوسی موسم ہے. I love that song. Brilliant song. مجھے وہ خود ہی بڑا پسند ہے. وہ مہیش بھٹ صاحب نے جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا نا کہ میں انڈیا گیا ہوا تھا, تو مجھے ملا دیا کسی نے ان سے. میں اتر رہا تھا میرے ہوٹل میں, اپنے سن اینڈ شائن ہوٹل تھا بامبے میں. تو یہ ادھر آتے تھے, ان کا ایک آور ہوتا ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ اس کے لیے آتے تھے, ہاں انجوائمنٹ کے لیے آتے تھے. تو میں وہ جب نیچے اترا نا ہوٹل میں, تو میں مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ if anybody consumes liquor تو میں اس کو ججمنٹ دینا جو کرتا ہوں, خدا کا اس کا معاملہ ہے, بٹ I have never done that. میرے پتہ نہیں کیا خاندان کی وجہ سے یا کبھی خیال نہیں آیا. And I also don't want to come out as an intoxicated person who can be controlled by others, کیونکہ جب آپ نشے میں آئے تھے تو آپ کو کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے شاید. لیکن وہ جو میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جواد صاحب آپ کا سنا کہ آپ بہت بڑے وہاں پہ سنگر ہیں. میں نے کہا جی میں کوئی, بس ہوتے ہیں لوگ اور بھی ہیں بہت سارے. تو انہوں نے کہا لیکن آپ ادھر آئے میں میوزک دینے. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں وہ گانا کوئی ہمیں سنائے. میں نے سوچا کہ ان کو پنجابی گانا سناؤں گا تو ان کو اس طرح نہیں سمجھ آئے گا. تو میں نے کہا ان کو بن تیرے کیا جینا سناتا ہوں. تو میں نے ٹیبل پہ ایسے بجا کے نا, میں نے کہا بن تیرے کیا ہے ایک دم. اچھا میں نے سنایا, ایک انترا بھی ہوا تھا, مجھے ایسے کرے کہتے ہیں یار یہ گانا چاہیے مجھے. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گانے کے اندر نا کوئی عجیب سی چیز ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ بن تیرے کیا ہے جینا, تو اس میں آپ اپنی, میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, مجھے وہ بھی نظر آتے ہیں اس میں. وہ دیکھیں نا, جو بھی انسان آپ کے ارد گرد نہیں ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہو, تو آپ کو شاید اس گانے میں وہ یہ کنیکٹیوٹی بانڈ. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ there is a guy from my I actually studied in cadet school. تو تو میرے ساتھ ایک بوائے تھا جو جس کی میوزک کی بیسکلی جو چوائس ہے وہ ہم دونوں کی ایک جیسی تھی. تو یہ والا اسپیسیفک سانگ اینڈ دین ابرار بھیگا بھیگا بھیگا, تو یہ دونوں سانگز نا ہم لوگ سائملٹینیسلی دسمبر میں عام طور پہ یا کبھی سردیوں میں کسی دن اچھا موسم ہو تو سنتے تھے. تو ہمیں تب اس پوائنٹ پہ ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک بات اس وقت ہوئی, مطلب ان آر انٹرمیڈیٹ, اور آئی بلیو کہ بڑی عجیب سی بات تب ہو گئی تھی. وی فیلٹ لائک کہ یہ ایک ایسا کوہیزو بانڈ ہے, جیسے ہم لوگ لا آف اٹریکشن اور ان سب چیزوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وی فیل لائک دیر از این انرجی that connects. So I feel like sometimes that energy can be in sound. بالکل وہ میوزک میں آ سکتی ہے, سمفنی میں. اس کی سمفنی بیسکلی ایون اس کے جو لیرکس ہیں وہ تو باکمال ہیں, بٹ آئی فیل لائک کہ we get connected with the symphony. چلو یار, that's very good. So it's brilliant, it's brilliant. Amazing. You have said some very kind, very heartening words for me. So I'm obliged. My pleasure. بہت شکریہ. My pleasure. Thank you so much. تو دوستو آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے, تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.